سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت سخت ترین سیاسی کنفیوژن اور بھمبل بھوسے کا شکار ہے، جس سے ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھمبل بھوسا خالص پنجابی کا لفظ ہے، جس کا مطلب کنفیوژن اور ناقابل حل معمہ یا ایسی صورتحال ہے جسے سمجھنا ناممکن ہو۔ کئی دور ایسے ہوتے ہیں جن میں نت نئے بھمبل بھوسے اور بحران سامنے آ جاتے ہیں، جن کا حل آسان نہیں ہوتا۔ موجودہ دور بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ روزنامہ جنگ کے لیے سیاسی تجزیے میں سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ آج کل سب سے بڑا بھمبل بھوسا یہ ہے کہ کیا پاکستان جمہوری نظام کے تحت چل رہا ہے یا ہائبرڈ نظام کے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ملک کی پالیسیاں ٹھیک سمت میں جا رہی ہیں یا الٹ سمت میں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ افغانستان اور انڈیا کے ساتھ سرحدیں گرم رکھنا کوئی بہادری ہے یا ایک اسٹریٹجک غلطی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آئین پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا اسے کہیں طاق پر رکھا ہوا ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا عدلیہ مکمل طور پر آزاد ہے یا نہیں۔ آخری سوال یہ ہے کہ کیا صدر ٹرمپ سے ہماری دوستی عارضی اور وقتی ہے یا دائمی۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ اس بھمبل بھوسا میں کچھ اہم ترین سیاسی سوال بھی جواب طلب ہیں، جن میں سب سے اہم یہ ہے کہ کیا قیدی نمبر 804 کسی معجزے سے رہا ہو پائے گا یا اب اندر ہی بند رہے گا۔ کیا یہ قیدی روحانیت سے بھرپور اپنی تیسری اہلیہ بشرا بی بی کی پیش گوئی کے مطابق کسی انقلاب کا منہ دیکھ پائے گا؟ کیا ایسا انقلاب برپا ہونے کی امید بر آئے گی یا اس کا کوئی امکان نہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا فوج اور حکومت میں جتنی اچھی آج کل چل رہی ہے اسی طرح چلتی رہے گی یا کل کو ون پیج پھٹ جائے گا؟ سوال یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سیاسی سپیس نہ ہونے کے باوجود سر نیچا کر کے چل رہے ہیں، کیا اس کا کوئی سیاسی فائدہ ہوگا یا جو ہے وہ بھی گنوا بیٹھے گے؟ سہیل وڑائچ کے بقول ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ نواز شریف سکون کی زندگی سے دوبارہ سیاسی جنون کی طرف لوٹیں گے یا نہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ شہباز شریف کی فوج سے قربت میں اضافہ فی الحال مریم نواز شریف کو اگلی ٹرم کے لیے وزارت عظمیٰ کا امیدوار بننے سے روک پائے گا یا نہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آصف زرداری اسی طرح پس منظر میں بیٹھے نون لیگی چچا بھتیجے کی گڈی چڑھتے دیکھتے رہیں گے یا پھر کوئی ماسٹر اسٹروک کھیل کر بلاول کو پھر سے فوج کا فیورٹ بنانے کی کوشش کریں گے۔ سوال یہ بھی ہے کہ جن $100 ارب سے ملک کی اقتصادی تقدیر بدلنے کے دعوے کیے گئے تھے وہ کب آئیں گے۔ اگلا کنفیوژن یہ ہے کہ ہماری فوج اور حکومت کی امریکہ سے دوستی اور قربت شوشہ ہی رہے گی یا اس کا ادارہ جاتی اثر بھی آئے گا۔ امریکہ ہمیں تھپکیاں دے گا یا ڈالروں کی کھیپ بھی روانہ کرے گا۔ سہیل وڑائچ کے مطابق پاکستان کا سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ بہت عام ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ہمیں اس کے معاشی فوائد بھی ملیں گے؟ خلیج میں پاکستان کا رسوخ اور مقام بڑا ہے، کیا اس کے نتائج میں ایران اور خلیجی ریاستیں بھارت کو اپنے اپنے ملکوں سے نکال سکیں گی یا ہماری فن خوانی صرف میٹنگز تک ہی محدود رہے گی؟ ایک اور بڑا بھمبل بھوسا یہ ہے کہ ہمارا تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے جبکہ تاجر اور صنعت کار اس کی نسبت بہت کم ٹیکس دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ زمیندار اور کسان کے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے، اس سے گندم اور چاول سستا خریدا جاتا ہے اور زمیندار کو کھاد اور ادویات مہنگی دی جاتی ہیں۔ کسان کا گنا سستے داموں خرید کر اسے ادائیگی تک نہیں کی جاتی اور شوگر مل مالکان چینی برآمد کر کے منافع کماتے ہیں۔ ہر سال یہی ہوتا ہے۔ کیا یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا؟ تمام تر دعووں کے باوجود زراعت جدید خطوط پر استوار نہیں ہو سکی۔ ہماری وہی 4 فصلیں ہیں جو کہ صدیوں سے اگائی جا رہی ہیں۔ ٹریکٹر، تھریشر اور ٹیوب ویل ضرور آ گئے ہیں، لیکن نہ پانی کی بیجا استعمال کا کوئی حل نکالا گیا اور نہ نئی فصلوں پر تجربات کے ذریعے زراعت کو جدید بنایا گیا۔ سوال تو یہ ہے کہ کیا اس ملک کا کسان ایسے ہی مرتا رہے گا؟ کیا وہ کبھی اپنی قسمت کو نہیں بدل پائے گا؟ کیا صدیوں کا یہ گھن چکر، یہ برسوں کا گورکھ دھندا، یہ نسلوں کا بحران کبھی حل ہوگا؟ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ ایک تازہ بھمبل بھوسا پاکستانی فوج کو غزہ امن فوج کا حصہ بنانے کا ہے، لیکن اصل کنفیوژن یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کی امن فوج فلسطینیوں کی حفاظت کرے گی یا پھر حماس کو اسرائیلی فوج کے خلاف حملہ کرنے سے روکے گی؟ اگر امن فوج فلسطینیوں کی حمایت کرے گی تو امریکہ اور اسرائیل اسے جانبدار قرار دیں گے، اور اگر وہ حماس کے راستے کی رکاوٹ بنی تو کافر ٹھہرے گی۔ لہٰذا کنفیوژن تو ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।